Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم یعنی جو فرما بردار ہے اور جو اللہ کی نہ مان کے چلے تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں نے کئی مثالیں دی تھی کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھائی مٹی ہو کے ہم ختم، نظر تو کچھ نہیں آ رہا. تو اپنے زعم کے مطابق وہ بڑی عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک اور بات کر دی کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوگا، اس کا مطلب اچھا کرو برا کرو رزلٹ بولو بھائی ایک جیسا. تو یہ اس سے زیادہ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے. اور تم جس وجہ سے یہ عجیب سمجھ رہے ہو نا کہ مٹی ہو کے ختم کے دوبارہ کیسے، تو تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے. غور کرو گے تو یہ قابل تعجب ہے نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر رہا ہے. تو دیکھ کے بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوگا. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا کہ اسی مٹی سے تو بنایا. یہ عجیب کام تھا کہ نہیں تھا؟ کیا ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لگتی ہے عجیب بات کہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنو گے، اس وجہ سے تم مانتے نہیں ہو. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. بس کیا کریں، یہ موضوع ہے اتنا اہم نا، دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات اگر بیٹھ گئی نا کہ حساب دینا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قانون سے کوئی بھی سیدھا نہیں بنتا، یاد رکھو. قانون سے بس اس وقت تک سیدھا چلتا ہے جب تک ڈنڈا سر پہ موجود ہو. اللہ کے خوف سے اگر لوگ سیدھے ہو جائیں نا تو دنیا کا نظام سارا تبدیل ہو جائے. تو اصل چیز تو اللہ کا خوف ہے. انسان پر جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہے محمد ابن قاسم جو اسلامی ہیرو تھا، اس کو بلا کے قتل کر دیا خلیفہ نے. کس بات پہ؟ کوئی بغاوت کا کیس تھا، کوئی پھڈے بازی تھی آپس کی. اب جب اس کو قتل کیے جانا تھا تو اس نے وہ پورا نقشہ جو اس کے پاس تھا نا سندھ کا، وہ پورا نقشہ اس نے بادشاہ کے حوالے کیا ہے اپنی ذمہ داری پہ کہ ٹھیک ہے حکومت سے میرا اختلاف ہو گیا، حکومت مجھے قتل کر رہی ہے، لیکن میں حکومت سے دشمنی میں مسلم قوم کا نقصان نہیں کر سکتا. جو نالج میرے پاس ہے وہ میں دے کے جاؤں گا دنیا سے. حالانکہ اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے گورنمنٹ کو ہونے سے بہرحال مسلمانوں کا فائدہ ہے، مسلمان اسٹرانگ ہو جائیں گے. چاہے یہ حکومت مجھے قتل بھی کر رہی ہے لیکن میں حکومت کا بھلا اس لیے سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جیسا تیسا بھی ہے، کافروں سے 1000 گنا بہتر ہے. تو پورا نقشہ اس سمجھا کے گیا ہے. قتل ہونے کا فیصلہ ہے کہ بھئی ابھی گردن اڑا دیں گے اس کی تھوڑی دیر میں، اور پورا جو اس کے پاس نالج تھی نا وہ دے کر گیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی کمانڈر جاتا ہے وہاں پہ تو اسے وہ مشکلات نہ ہو جو مجھے ہوئی تھی. یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ حکومت سے دشمنی کسی کی ہو تو وہ خیر خواہی کرے گا؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا آخرت پر بولو بھائی ایمان ہے. اسے پتہ ہے اس کا بدلہ مجھے کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. کتنے حکیم ہیں جن کے پاس صحت کے بڑے اچھے نسخے ہوتے ہیں، گنجے کے سر پہ بال اگانے کے نسخے. ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسا کینسر کا نسخہ، کوئی بھی چیز وہ نہیں کسی کے ساتھ شیئر کرتے. بہت سے حکیموں کے واقعات ہیں، وہ نسخہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری تحقیق تھی تو ہماری محنت سے ہماری محنت دوسرا کیوں کیش کرائے بھائی. اگر ان کی نظر میں آخرت ہوتی، بے شک ہمارا نام نہیں ہے، دنیا فائدہ اٹھائے گی لیکن آخرت میں ہمیں اجر ملے گا.
تو انسانیت کی خدمت کو فوکس کرتے کہ نہیں کرتے؟ گھر میں آپ جب بوڑھے باپ کی خدمت کرتے ہو, کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے؟ تو باپ کو بتائے, آپ کو بتائے, ماں کی خدمت کرتے ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہو, کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا, بلکہ جس کے حقوق کر رہے ہو وہ خود تعریف نہیں کر رہی ہوتی. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, بعض ہوتے ہیں جو بیان نہیں سن رہی, آپ کے سر کے بال گر گئے ان کی خدمتیں کر کر کے, مگر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. بعض عورتوں نے جو بیان نہیں سن رہی, پہلے بار بار بتا رہا ہوں, کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کی برائیاں ان کی کر ہی نہیں رہا میں آپ کی, میں تو آپ کے علاوہ کی چند ایک دو چار دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انسان خدمتیں کر کر کے تھک جائے, بیگم پھر بھی کیا کرے گی, ایک عیب آپ میں پایا گیا وہ اسی کو ہائی لائٹ کر دے گی. منع کے ابا یہ اس دن میں نے برگر منگوایا تھا وہ لے کر نہیں آئے, خود تو کھاتے رہتے ہیں برگر, اور میرے لیے انڈے والا برگر لے آئے. ہمیشہ پیزا کھلایا ہے بھائی, آج کیا ہو گیا, انڈے والا کھا لو, لے تو آیا نا. اور میاں یہ خدمت کرتے کرتے خود انڈے والا برگر بن چکا ہوتا ہے اس کی شکل ایسی بن چکی ہوتی ہے بیچارے, تو پھر بھی خدمت کر رہا ہے. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. نیک عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں, شوہر سے وفا کرتی ہیں. بعض عورتوں کو پتہ ہوتا ہے میرے میاں کے 10 عورتوں سے چکر ہیں, لیکن وہ خود اپنے کردار پہ آنچ نہیں آنے دیتی, کہتی میرا میاں خراب ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ خود مردوں سے دوستی نہیں لگاتی. غلط عورت لگا دے گی دوستی, کہے گی میرا میاں کون سا نیک ہے, جب وہ میرے ساتھ وفا نہیں کر رہا تو میں وفا کیوں کروں. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کہے گی میرا میاں کیسا ہی زانی بد کردار ہو, مجھ سے قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا, میرے میاں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ نہیں, میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جن کے میاں بد کردار ہیں, ان عورتوں کو لوگوں نے آفریں کی کہ طلاق لے لو ہم شادی کریں گے. ان عورتوں نے کہا نہ, میرا میاں چونکہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ وفا کروں گی. میں بے وفائی کا تانا اور بے وفائی کا دھبا اپنے ساتھ لے کے قبر میں جانا نہیں چاہتی. تو سلام کرتا ہوں ایسی خواتین کو, یعنی بھائی وہ غلط کر رہا ہے تو مجھ پر جو شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کروں گی جب تک وہ میرے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے. تو غلط کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو آدمی ایسا کر رہا ہے صحیح, لیکن کتنا بڑا ظرف ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ موت کے بعد زندگی, موت کے بعد زندگی. فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ, کیا وہ کم عیش و عشرت میں ہوں گی؟ بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ کیا عیش و عشرت کی زندگی فرعون نے دی ہوگی اپنی زوجہ کو. بادشاہ تھا, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. آج کوئی گورنمنٹ اتنی پاورفل نہیں ہوتی. اللہ نے تعبیر کی ہے, جیسے ایک ہوتی ہے کیل, ایک ہوتی ہے کھونٹا. کھونٹا گاڑ دو نا, بقرعید میں جانور لاتے ہیں نا کھونٹے سے باندھتے ہیں. چور جانور لے کے جاتا ہے, کھونٹا وہی رہنے دیتا ہے, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان کام نہیں ہے. ہوشیار چور ہے, وہ کہتے ہیں کھونٹا رہنے دو, بیل لے جاؤ یہاں سے. کھونٹے کا مطلب یہ گڑ گیا زمین میں, اب نہیں نکال سکتے اس کو. تو اللہ نے کیا فرمایا, جس کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, اتنا پاورفل جس کو بغاوت کے ذریعے اس کی سلطنت کو الٹنا ممکن. یار بولنے پر پابندی کب, ایک دفعہ لکھ ڈائری میں لکھ کے لایا کرو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.